ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو تھے جہنمی مگر آپ نے جنتی بنا دیا. معذرینوں نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ مال ہمیں بھی نہیں چاہیے، یہ مال سارے مسلمانوں کے لیے تقسیم کیجئے، بیت المال میں جمع کیجئے. اور مہاجروں نے بھی اور انصاروں نے بھی کہا توبہ ہم کرتے ہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور ہم دونوں بھائی بھائی ہیں. اور سارے انصار اور مہاجرین ایک دوسرے گلے لگے، حضور نے تبسم فرمایا اور کہا کہ میں انصاروں کا بھی ہوں اور پھر مہاجروں کا بھی ہوں. سبحان اللہ. تھوڑی سی بے ادبی، تھوڑی سی کوئی سی بات ہوتی تو لوگ فوراً توبہ کرتے. وہ صحابہ تھے، وہ صحابی تھے، وہ حضور کی محبت اور حضور کی نام پر جان اپنی نثار کرتے تھے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو بات کرتے ہوئے اور ہم انشاءاللہ اس بات کو ختم کریں. حضرت کے ایک اور مرید کی بات ہے، آنکھوں میں زامر ہو گیا تھا. یہ ساری کچھ انڈیا کی بات ہے، کچھ پاکستان کی بات ہے، کچھ امریکہ کی، کچھ لندن کی، کچھ کینیڈا کی، جہاں جہاں ان کے مرید ہیں کتابوں میں نے پڑھا ہے. تو وہ ایک مرید تھے جو بامبے کی بات ہے کیا، اس مرید کی آنکھ میں جامر ہو گیا تھا. نام کچھ جمیلہ بتایا ہے، عورت تھی، آنکھ میں زامر ہو گیا تھا اور ایک لکیر پڑتی تھی. اس کی وجہ سے اس کو دو آدمی نظر آتے تھے. وہ بھی حضرت کے پاس پہنچی علاج کے لیے اور حضرت کا بھی آنا جانا رہتا تھا ہر جگہ. تو پھر حضرت نے وہی جو ہے وظیفہ بتایا، صلی اللہ محمد، نماز کی پابندی، پردے کی پابندی، اور کہا کہ میں 6 مہینے کبھی 1 سال کو آتا ہوں. یہ خط و خطاب کریے، یہ ایڈریس ہے، یہ بات ہے، کبھی کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے بھولنا اور اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت کے کہنے سے نماز کی پابندی بھی کی، اطراف کے لوگوں کو درود و سلام کی محفل کے لیے بلایا. لوگ آتے رہے، محفل ہوتی رہی، صلاۃ و سلام ہوتے رہے، تھوڑی بہت نیاز نظر بھی ہوتی رہی. 3 ہفتے کے بعد اس کی آنکھ سے جو پانی آتا تھا وہ بند ہو گیا، اور اس کی آنکھ سے جو یہ ایک آنکھ تھی جس میں جامر تھا، وہ آنکھ سے 2 نظر آتے تھے، وہ بند ہو گیا. اس نے اس کے میاں سے بات کی کہ مجھے پانی بھی نہیں آتا اور دکھتا بھی ٹھیک ہے، چلو ہو سکتا ہے سرکار کی عزت کی دعا ہو گئی ہو. ہم جہاں گئے تھے وہیں ہاسپٹل جاتے ہیں، وہ چیک کرواتے ہیں. وہ دونوں گئے اور چیک کروائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی تو آپ آئے تھے، آپ کا تو آپریشن کرنے کی ضرورت تھی، کیا ہوا آپ نے پھر ارادہ کر لیا اس لیے آئے ہو؟ تو دونوں میاں بیوی نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، بس ایک بار پھر آنکھ آپ چیک کرو میری، مجھے لگتا ہے مجھے اچھا ہے اور پانی نہیں آ رہا. تو ڈاکٹر نے کہا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، پانی بند ہو جاتا ہے مگر اندر جامر رہتا ہے، پھر کبھی کبھی زیادہ پانی بہتا ہے. لاؤ ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو کر لیتے ہیں چیک. بولے ہاں ڈاکٹر صاحب کر لو ٹھیک ہے. وہ آنکھ چیک کرنے کے لیے کمرے میں گئے، ڈاکٹر صاحب نے بیٹھا، شور صاحب نے بیٹھا، سر آنکھوں پہ رکھا اور جو اس کا ٹیکنالوجی ہے وہ رکھا اور دیکھا، اور دیکھتے ہی اس نے پھر جو ہے اپنے چشمے وغیرہ اتار کے کہنے لگا ارے کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے تو آپریشن کرا لیا ہے، ایسے ہی آپ دکھانے آئے کیا ہوا، یہ کہاں آپریشن؟ تو دونوں میاں بیوی کہنے لگے نہیں بات کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بولے کیا بات ہے؟ بول بالکل آنکھ اچھی ہے، زامر کا لائن بھی نہیں ہے،
جو لکیر تھی وہ ختم ہو گئی. پانی تو بند ہو ہی جائے گا نا جب آپریشن کروایا اتنا. ٹھیک ہے جہاں بھی کروایا ہوں مجھے کیا, مگر کہاں کروایا. وہ دونوں کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپریشن تو نہیں کروایا پر کوئی اللہ والی کی دعا لی ہے, اور وہ اللہ والا نے بتایا صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مسلمان ڈاکٹر تھا, ساری کہانی سنی, پھر مشکورہ کہ یہ کہا اس نے جہاں کوئی کام نہیں کرتا وہاں اللہ اللہ کے رسول کا نام کام کرتا ہے, اس کا نام کام کرتا ہے, اس کا نام کام کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحاباؤں میں عاشق تھے, سب لوگ عاشق تھے, پر کچھ صحاباؤں میں عادتیں خصلتیں ایسی ہوتی تھی, وہ مجبور تھے. اس زمانے میں شراب کو حرام نہیں کیا تھا, حکم نہیں آیا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن حبیب شراب کے عادی تھے اور جانباز بھی تھے. تو حضور کے کہنے سے اس کو ہاتھ میں ہتھکڑی بیڑیاں ڈال دی. حنین کے جنگوں کی تیاریوں میں تھوڑی شراب پی تھی, ڈانٹ پڑا کی اور کہا اچھا آپ جنگ کے لائق نہیں ہیں, ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی, اور اپنے جو ہے گروہ کے ساتھ ایک گروہ میں رہتے تھے. اور جب جنگ کی تیاری ہوئی تو سارے صحابی جنگ کے لیے روانہ ہوئے, تیار ہوئے, نعرہ تکبیر کے ساتھ حضور کی وفاداری کے ساتھ باہر نکلے. تو آپ ہاتھ میں ہتھکڑی اور بیڑیاں ہیں, وہ تھوڑے باہر آئے, ہاتھ میں ہتھکڑی اور بیڑیاں پہنتے ہوئے اور روتے ہوئے باہر آئے, اور دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان کی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو جاتے ہوئے کہنے لگے اے سعد میرے بھائی کی بیوی حضرت سلمہ, کیا ایک کام تو کر سکتی ہے؟ کہا بولیے کیا بات ہے؟ کہا میں اللہ اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں انشاءاللہ لوٹ کر آؤں گا تو میرے ہاتھ سے ہی میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن لوں گا, بس مجھے بیڑیاں نکال دے, مجھے آزاد کر دے اللہ رسول کے خاطر, اور میں اس نبی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں واپس آؤں گا. میں تھوڑا سا شراب میں کیا پیا کہ میں پریشان ہو گیا, میرے سارے دوست مجھ سے ناراض ہو گئے اور سب جنگ کے لیے گئے, اور مجھے اندر سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. جانباز تھے, ہر جنگوں میں رہتے تھے, اور شراب کی وجہ سے یہ بھی ایک شان ہے یار. تو حضرت سعد حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہے سلمہ نے چھوڑا اور کہا ٹھیک ہے, اس بھروسے پہ چھوڑتی ہوں عبداللہ, بھائی میرے آپ ضرور آئیں گے. تو آپ مسکرا کے کہتے انشاءاللہ. پھر آپ نے چھپ چھپائے گھوڑا لیا جو اپنا تھا, تلوار, سج دھج کے. لوگ اپنے مطلب کے لیے سج دھجتے ہیں, لوگ اپنی واہ واہ کے لیے سج دھجتے ہیں, لوگ سسرال میں انٹری مانگنے کے لیے, لوگ اپنے گھروں باروں میں رشتہ داروں میں انٹری مانگنے کے لیے, پتہ نہیں لوگ اپنے آپ کو تکبر, دو پیسے کے آئے ہیں, اپنے آپ کو میں کچھ ہوں کرنے کے لیے سوار ہوتے ہیں, بن ٹھن کے نکلتے ہیں. اور یہ اللہ کا بندہ حضرت عبداللہ ابن حبیب اللہ کی راہ میں جانبازی کے لیے نکلے, اس امید سے کہ شہید ہو گیا تو اللہ کی راہ میں, اور نہیں ہوا تو پھر واپس آؤں گا. اس وعدے سے قسم کھائی محبوب پاک کی, نکلے. جنگ شروع ہو چکی تھی اور صحابہ کی قطاروں کو چیرتے ہوئے سامنے والے کے ساتھ جنگ کرنے لگے. ایسی تلواریں دائیں بائیں دائیں بائیں, ایک دوسرے صحابہ دیکھتے تھے
کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، کیا کوئی فرشتہ نازل ہو گیا؟ چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، ہائے ہائے کیا، اور سجدہ کے، اور اکثر موج والے یہ لوگ رہتے ہیں، موج والے، اور وہ یہ ایسے لوگ اپنی جان نشاور کر دیتے ہیں. کیا سمجھے؟ جنگ ختم ہوئی، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، لوگوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ نے دیکھا کہ ہاں جنگ ختم ہوئی اور فتح مومن کو ہو گئی، تو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے لگے. آپ گھوڑا مڑ کر، حنین کی جنگ کے بعد گھوڑا موڑ کر اپنے کافروں والوں کے پاس آ گئے، اور پھر حضرت سلمہ سے کہا، سلمہ اللہ نے قبول کیا مجھے، میں غازی بن کر آیا، لو میرے ہاتھوں سے بیڑیاں ڈالتا ہوں، اور ہاتھ میں ہتھ گھڑی بھی پہن لیتا ہوں، دوسرے تم پہنا دو. گھوڑے کو باندھ دیا، اور پھر اپنے آپ جیسے کہیں نہیں گئے ایسے بیٹھ گئے جیسے میں کہیں نہیں گیا. یہاں صحاباؤں میں باتیں ہو گئی کہ یا رسول اللہ، ایک اللہ کا جانباز، آپ کا جانباز، آپ کا عاشق، پتہ نہیں وہ نظر نہیں آیا، اور آیا ایسے جیسے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوا. حضور نے مسکرا دیا، تبسم فرمایا اور کہا، آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. بولے وہ حضرت عبداللہ ابن حبیب تھا. بولے یا رسول اللہ، اس کو تو ہم نے باندھ کے رکھا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں باندھ دی ہے. کہا نہیں، جاؤ اسے لے کر آؤ. ہائے 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 ہائے، غیب کے مالک میرے آقا، غیب کے علم رکھنے والے آقا، سبحان اللہ. جب